الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہاں پر آ کے آپ علماء کرام کی خدمت میں کچھ الفاظ پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے استاد جی کی مفتی کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعارف کروایا ہے، موقع دیا ہے، مدرسے کا، مرکز کا انہوں نے ہمیں پورا نظام دکھایا ہے، جس سے کچھ چیزیں جو ذہن میں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ کھل جاتی ہیں۔ اور تیسری گزارش آپ سے لوگوں سے یہ ہے کہ اردو میری تیسری یا چوتھی زبان ہے، تو اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ پہلے سے ہی اس کو درگزر کر دیں۔ کوئی الفاظ الٹا نکل جائے، آگے پیچھے نکل جائے تو سمجھ لیں کہ بھئی یہ معنی کچھ اور تھا۔ استاد جی سے، بڑے استاد جی سے، استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظ اللہ کے ساتھ مناسبت تھی، ان کے ہم بیانات سنا کرتے تھے۔ میں پاکستان سے جب پاکستان یہاں آیا تو یہاں پر استاد جی کا تعارف بھی تھا، استاد جی کا نام بھی تھا، استاد جی کی خدمات کو بھی پتہ تھا، لیکن ایک تعلق نہیں تھا۔ بس سنا تھا کہ استاد جی عقائد پر محنت کرتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ عقائد کو ہم نے ترجیح اس طرح نہیں دی ہوئی تھی جس طرح دینی چاہیے تھی۔ ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، لغت کا بہت زیادہ مطالعہ کیا، عربی میں کھپ گئے، متنبی کے اشعار یاد کرتے کرتے ہم جو ہے نا اسی میں وقت گزار دیا ہم نے، اور دیوان شافعی ہمیں پڑھائی گئی، مطلب ہم لغت پہ بہت زیادہ زور تھا۔ تو جب ہم یہاں سے پڑھ کے واپس آسٹریلیا گئے تھے نا تو سارا متنبی غائب ہو گیا، سارے دیوان غائب ہو گئے، اور جو مسائل پیش آئے وہ مسائل ایسے تھے جن کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ اس وقت احساس ہوا کہ جو وقت ہم نے گزارا ہے وہ صحیح نہیں گزارا۔ اب حسن ظن کا تقاضا تو یہ ہے کہ اساتذہ ٹھیک تھے، ہم غلط تھے، تو ہم خود کو کوستے رہے کہ ہم پڑھے نہیں، نکمے آگے ادھر، وقت گزر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع دیا، استاذ محترم سے رابطہ ہوا، انہوں نے نہایت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے جس انداز سے انہوں نے تخصص کروایا، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو میں نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ پڑھنا ختم کر دیا، بس اب نہیں پڑھیں گے۔ تو استاد جی کی کال آئی، استاد جی کہنے لگے کہ میں نے کہا استاد جی ہم یہاں محنت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی ترغیب مطلب ہمیں دیں اور سلیقہ بتائیں کہ ہم کیسے محنت کریں۔ تو استاد جی نے کہا محنت کرنے کے لیے پہلے خود تو کچھ سیکھو۔ میں نے کہا استاد جی کیسے سیکھیں؟ انہوں نے کہا ہمارا تخصص فی العقائد الاسلامیہ کورس ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ جس طرح بہت پہ انہوں نے زور دیا نا، تو میں ذہن میں سوچ رہا ہوں یہ کام تو میں نے نہیں کرنا۔ تو میں یہ دماغ میں عذر سوچ رہا ہوں کہ میں استاد جی کو کیسے ادب کے ساتھ کہہ دوں کہ تو حضرت پھر متکلم اسلام ہے، حضرت پہلے سے میرے عذر ختم کر دی۔ کہا بیٹا ہفتے میں صرف 2 دن ہوگا، ہفتے اور اتوار کو ہوگا، چھٹی کا دن ہوگا، صرف 2 گھنٹے ہوگا یومیہ۔ اگر کسی وجہ سے آپ کلاس میں نہیں آ سکتے، شرکت نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے وقت کے مطابق ریکارڈنگ میسر ہوگی، ریکارڈنگ کے ذریعے اپنا پڑھ لیں۔ اب میں دماغ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس شخص کو کہوں کہ میرے پاس 2 گھنٹے بھی نہیں ہیں، تو کہ کیسا آدمی ہے کہ زندگی میں 2 گھنٹے بھی نہیں ہیں؟ تو میرا جو عذر ہونا تھا وہ عذر ختم ہو گیا۔ تو میں کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا مفتی شبیر صاحب سے رابطہ فرمانے اور وہ آپ کا داخلہ کر دیں گے۔ تو استاد جی کے سبق میں بیٹھا، نیت یہ تھی کہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں کلاس میں بہت شرارتی بچہ تھا، بہت زیادہ شرارتی بچہ،
لوگ سبق پڑھ کے آتے ہیں اور میں سبق میں اس طرح انداز میں آتا تھا کہ استاد جی کو غلط ثابت کرنا ہے، تو میں اس طرح مطالعہ کر کے آتا، الٹا مسئلہ اور اس کی دلیلیں اکٹھی کرتا تھا۔ تو اسی نیت سے ہم پھر بیٹھ گئے۔ استاد جی کا ایک سبق ہوا، اس ایک سبق نے زندگی بدل دی واللہ۔ ایک سبق میں توحید جس طریقے سے سمجھائی نہ ہمیں پتہ تھی، اور نہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت تھی، اور نہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بات ہم نے اگر کسی کو سمجھانی ہے تو کیسے سمجھانی ہے۔ وہ اچانک سے جتنے وقت میں جو لوگ سوالات جن سے آتے تھے وہ سارے سوالات دوبارہ یاد آنے لگے، اور ایک ایک سبق کے اندر 5 5 6 6 10 10 مسائل کے حل مجھے ملتے۔ تو اس وقت سوچا کہ نہیں، اس کو صحیح طرح پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آج پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا ہے کہ معاشرے میں جو گندگی ہے، معاشرے میں جو خرافات ہیں، معاشرے میں جو مسئلہ ہے، معاشرے میں جو ساری خلل ہے، وہ ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ عقیدے کا صحیح نہ ہونا ہے، عقیدے کا غلط ہونا، بد عقیدگی ہونا، یہ اس کی وجہ ہے۔ ہمارے آسٹریلیا میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دین کا اعمال سے مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی ہیں، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اکانومی کو بوسٹ کرتی ہیں۔ آپ کسی کو صدقہ دیں، حج پہ جائیں، مکے کی اکانومی بوسٹ، آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ کے پیسے لگانے سے ایئر لائنیں چلتی ہیں، آپ کے پیسے لگانے۔ وہ جو ہمارے نا کتاب البیوع میں جو پڑھاتے ہیں کہ مال کا اس کو کیا کہتے ہیں، تصرف ہو، مطلب چلتی رہے، کیش فلو جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ چیز تو بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دین کی باتیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہمارے، میں کہنا چاہتا بھی ہوں، کہنا نہیں، ایسے طالب علم جو مدارس میں ہیں، جن کا تبلیغ سے زندگی وابستہ ہے، جو دین پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اب دین سمجھ میں نہیں آ۔ میں ایک طالب علم کے ساتھ بیٹھا خامسہ کا، ہمارے وہاں 6 سال کا کورس ہوتا ہے، تو گویا کہ اگلے سال اس کا دور حدیث تھا، تو خامسہ کا طالب علم مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت میں کیسے، حضرت نے کہا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ شریعت ہی وہی ایک نظام ہے جس میں ہمیں نجات ملی؟ یہ خامسہ کا بچہ پوچھ رہا ہے۔ وہ ہماری بنیاد ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ اس کو منطقی دلائل دیں، اس کو جو دیں، لیکن ہمارے دلائل میں بھی اور ہمارے جوابات میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک چیز ہم بنیادی طور پہ سمجھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو خیر، استاذ محترم کا فیض یہ ہے کہ اس تخصص کے نتیجے میں نے کچھ وقت نکالا، کلاسز لیں، اپنے اساتذہ سے پڑھا، اور آج مجھے اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ میں اپنے اساتذہ سے ملا ہوں، جن سے میں پڑھتا رہا ہوں، 1 سال، پورا سال پڑھا تخصص، روز ان کی چہرہ مبارک دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ملاقات نہیں تھی۔ پھر استاد جی نے مجھے کہا کہ آپ ترکی میرے پاس تشریف لائیں، تو میں بیمار بھی تھا، وقت بھی تھا، سہولت کچھ اس طرح کی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ترکی کا سفر کروا دیا، تو میں استاد جی کی خدمت میں 1 مہینہ رہا ترکی میں۔ وہاں پر استاد جی نے شفقت فرمائی، تربیت کی۔ آپ یقین جانیں، آپ کے پاس یہاں آج استاد جی نہیں ہیں، یقین جانیں، یہ جو استاد آپ کے پاس اس وقت موجود ہے نا، یہ استاد جی کے قائم مقام کھڑے ہیں، رتبے میں برابر نہیں ہیں، علم میں برابر شاید نہ ہو، لیکن جو استاد جی کا منہج ہے، جو استاد جی کی جو محنت ہے، جو استاد جی کی فکر ہے، وہ ان اساتذہ میں ہے۔ اگر آپ لوگ انہی اساتذہ کے فیض کو لے لیں، ان سے سیکھ لیں، تو یہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ بڑے استاد جی سے سبق لے رہے ہیں۔ آواز ان کی ہے، کلام ان کا ہے، فکر حضرت کی ہے۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت اس بڑی کیوں ہے کہ آج ہم آسٹریلیا میں ہیں، ہمارے وہاں خانقاہ کا تصور نہیں. سوچیں، جیسے استاد جی نے بتایا ہے کہ پورے آسٹریلیا میں پہلی خانقاہ، وہاں خانقاہ ہے کیا لوگوں کو پتہ نہیں. اب سوچیں جب خانقاہ نہیں ہوگی تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح بھی نہیں ہوگی نا، تو خانقاہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دینی مدارس اس طرح عقائد پر محنت کرنے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں خرافات اور قسم کے ہیں، ہمارے ہاں مسائل اور قسم کے ہیں، اور ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سخت ہیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ کسی غیر مقلد نے پھنسا لیا، پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہاں اسکول میں جو تربیت دی جاتی ہے، یہ LGBTQ کا ایک چلا ہے نظام کہ وہاں پر انسان کی جنس ہی ختم کر دی کہ مرد مرد اور عورت عورت، یہ کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جاتا تھا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے. اب وہ جگہ خالی چھوڑتے ہیں کہ یہ جب بچہ بڑا ہوگا یہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے عورت بننا ہے یا میں نے مرد بننا ہے. آپ پاسپورٹ بناتے ہیں تو اس میں میل، فیمیل اور ادر کا ایک علیحدہ ایک آپشن ہوتا ہے. اور اس معاشرے میں ہماری اولاد کو تربیت دی جا رہی ہے. اسکولوں میں ٹیچرز بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں آپ نے کبھی خواتین کے کپڑے پہن کے دیکھیں؟ وہ بچہ کہتا ہے نہیں. اچھا آپ کبھی پہنیں اور دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ خوش محسوس کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ہی جسم میں پھنسے ہوئے ہیں اور معاشرے نے آپ کے اوپر مردانگی تھوپی ہوئی ہے. بالاصل آپ مرد شاید نہ ہوں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو سوچیں گے نہیں، غور و فکر اپنے میں نہیں کریں گے، وفی انفسکم افلا تبصرون نہیں کریں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا چیز ہیں؟ تو ان کے لیے جیسے یہاں وہ ہے نا ضمائر، ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا، وہ استعمال نہیں ہوتے اب. تو ہوا لڑکے کے لیے ہے، ہیا لڑکی کے لیے، اور ہم ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. they them جسے کہتے ہیں، ہی شی اور they them اور زی them بھی آ گیا. تو ہمارے ہاں بچوں کو یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے اور اس معاشرے میں بچہ بڑا ہو رہا ہے. اب جب بڑا ہو رہا ہے تو اب جب ہم کہتے ہیں نا رجولیت، الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کی تفسیر یہ بچہ پڑھ لکھ بھی جائے قرآن تو سوچیں اس آیت کی تفسیر وہ کیا کرے گا. جہاں احکام کی بات ہوگی سوچیں وہ کون سے احکام بتائے گا، اور اس کا بالآخر نتیجہ کیا ہے؟ جی یہ آیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کتابوں سے یہ حدیثیں نکال دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور ہمارے اکابرین نے ان چیزوں کے اوپر محنت کی ہے، لیکن آپ کے لیے چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس میں پریشان نہیں ہیں، اور چونکہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم اس میں بارے میں پریشان ہیں. میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ وہ آیت کریمہ ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ کے ہاں بھی یہی دو جنڈر ہیں کہ مرد اور عورت. تو لہٰذا جو کوئی اپنے آپ کو تیسری مخلوق سمجھتا ہے اس کی سوچ میں مسئلہ ہے، اس کا نظریہ غلط ہے. بالحقیقت یہ دو ہی ہیں. مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، ہماری ٹیچر یہ الفاظ ہمیں نہیں استعمال کرنے دیتے. اب علماء کے لیے یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بہت سخت ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر محنت کرنے والا کوئی نہیں.
جو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو آج لا کے دکھا دو، ہم دیکھتے ہیں، انتظار میں دکھائیں پھر قیامت کہاں ہے، وہی اعتراض وہاں ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ہم یہ مان لیں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے، براق پہ بیٹھ کے وہ آسمانوں میں بھی گیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مان لیں کہ جو ہے انسانیت کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شادیوں پہ اعتراض، ان کی زندگی پہ اعتراض، ان کے صحابہ پر اعتراض۔ فرق یہ ہے کہ وہ اعتراض کھلم کھلا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تو اس کو درست مانتے ہی نہیں، اور یہاں کے جتنے مسائل ہیں اور مصائب ہیں اور جو فتنے کام کر رہے ہیں وہ اس کو مانتے ہوئے اپنا تحقیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ بات سمجھے ہیں وہ غلط ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی ایسی محنت بتائیں کہ جہاں ہمارا عقیدہ درست رہے، صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، فقہاء کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں کہاں سے محفوظ رہنی ہیں؟ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہی مسئلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ یقین جانیں گے، یہ بات شاید کہنی چاہیے نہیں، ہمارے ہاں ایک شخص مسلمان ہے، کہتا ہے مسلمان ہے، اللہ عالم، اور وہ بدکار اس طرح کا ہے کہ وہ اس کے الفاظ میں کہ وہ مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اور یہ چھپی چھپائی نہیں، جس کو انگلش میں گے کہتے ہیں۔ وہ فخر سے ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آسٹریلیا کا سب سے پہلا گے امام ہوں، اور وہ امام صاحب ہیں وہاں کے، اور وہ قرآن مجید کے اندر سے دلائل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں مجھے دکھاؤ کہاں یہ منع ہے کہ مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور ہمارے علماء وہاں خاموش بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسائل ان کے لیے ہیں نہیں۔ تو جس چیز کا آپ کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے مسئلے ہیں وہ شاید آپ کے لیے نہ ہو، لیکن یہ دنیا اسی رخ پہ جا رہی ہے۔ ہم شاید آپ سے 50 سال آگے ہیں، جو کام یہاں 50 سال بعد ہونا ہے وہ وہاں آج ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے افراد تیار کرنا کہ جو اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے اکابرین کو محفوظ رکھیں، وہ آپ لوگوں کے پاس یہ نعمت یہاں پر موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ استاد جی نے مجھے ابھی لائبریری دکھائی، 13,000 کتب کی تقریباً ایک لائبریری انہوں نے مجموعہ اکٹھا کیا ہوا 13,000 کتب کا۔ ہمارے پاس یہ کتب نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ پیش آ جائے، مفتی صاحب کو کال کر دیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، مفتی صاحب فتویٰ دے دیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے پاس مفتی صاحب نہیں ہیں، ہمارے پاس کتب اس طرح نہیں ہیں، اور اگر کوئی مفتی صاحب ہیں بھی صحیح تو ان کو علم کلام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ استنجے کے مسائل پوچھ لیں، طلاق کے مسائل پوچھ لیں، یہ پوچھ سکتے ہیں ہم ان سے، لیکن اپنی اولاد کو غلط نظریات سے کیسے بچانا ہے، اپنے عقیدے پر تقویت کیسے ہو، اعتماد کیسے ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، پورا مرکز، کہ ہم آسٹریلیا چھوڑ کر یہاں آتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ سکیں، اور آپ لوگ یہاں اسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پہ رہ کر بھی آپ اپنے عقائد کو نہ سمجھ سکے، اپنے اکابرین کو نہ سمجھ سکے، آپ کو یہاں سے علم کلام کی وہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر استاد جی کی سالوں سال کی محنتیں لگی ہوئی ہیں، ان سے آپ نہ سیکھ سکے تو بدبختی آپ کی ہے، خسارہ آپ کا ہے۔ امت کا تو ویسے بھی ہونا ہے، امت تو ویسے بھی خسارے کی طرف جا رہی ہے۔ کیا ہم اس امت کو بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اس امت کو بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یا ہم نے ایک چھوٹے سے محلے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، کوئی بہت امیر تھے، تاجر تھے، بہت مال تھا، محلات تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا آج بھی ان کا نام لیتی ہے۔ استاذ محترم یہاں نہیں ہے، یہ ان کی کاوش ہے، اور اس کاوش کا نتیجہ کیا ہے کہ آج علماء
ہر شہر سے یہاں پر آ کے عقائد سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور اس کی اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں۔ تو اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کی محنت کو جاری رکھیں، اپنے عقائد پر پختگی ہو، دلائل میں پختگی ہو، اور اپنے خود پر اعتماد ہو کہ ہمارے اساتذہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ان دلائل کو، ان چیزوں کو رٹ لیں اور جگہ جگہ جا کے پہنچائیں، تاکہ بدعقیدگی ہمارے معاشرے میں نہ آئے۔ ہمارے اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو خیر، آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارے لیے وہاں اتنے بڑے مسائل ہیں، اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایک مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ ہے، جن کو پھر فون لگاتے ہیں، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اب حضرت بھی کتنے مسائل کا حل نکال گئے، پوری زندگیاں خراب ہوئی ہوئی ہیں، کتنے مسائل کا ہم بیٹھے۔ تو استاد جی نے جو محنت کی ہے کہ چلیں ایک نہیں، ایک علاقے میں، آپ ہر علاقے میں ایک الیاس گمن جو ہے حفظہ اللہ، وہ پوری دنیا میں عقائد کا ڈنکا بجا رہا ہے، پوری دنیا میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں سامنے، میری بات کو سمجھیں، میری بات کو سنیں، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اور اگر یہی افراد ملٹیپلائی ہو جائیں، یہی اکنامکس اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو اس میں ڈپلیکیشن ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ نے پھیلانا ہو تو اس چیز کو آپ ڈپلیکیٹ کریں، اس کی کاپیاں بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، ان کی جماعت ہے، وہ ان کی سنت کو پوری دنیا میں لے کر گئی ہے، وہ پوری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک استاذ محترم ہے، ان کی محنت ہے، وہ سینہ بسینہ آپ تک ان اساتذہ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ ان اساتذہ کی قدر کرے، اللہ کی قسم یہ اساتذہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ اور استاد جی بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ پھر بھی پریشان پھرتے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں غلط نظریہ ہے، فلاں عقیدہ ہے، اس کا ہم کیا کریں، اس کا کیا ہے۔ سب کچھ آپ کے پاس ہے، اگر کچھ شاید نہ ہو تو وہ ویژن کی کمی ہے کہ آپ لوگ کتنا دور دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنا مطالعہ رکھیں، دنیا کو سمجھیں کہ دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے۔ ہمارے لوگ وہاں مسلمان بنام ملتے ہیں، مائیکل ان کا نام ہوتا ہے، اب یہ مائیکل میکائیل سے ہے، گیبریل نام کے گورے ملتے ہیں آپ کو، گیبریل جبرائیل سے آیا، جوزف یوسف سے آیا، اور اس طرح کے اور نام ہیں جو ہمارے نام ہیں جن کا بگاڑ بنا ہوا ہے۔ آپ کو وہاں گورا ملے گا مائیکل خان، تو آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، خان لگا ہوا ہے آگے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا دادا مسلمان تھا، میں نہیں ہوں۔ میرے اپنے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں میں اور میری گھر والی، اب یقین جانیں وہاں 8 سے 10 ہزار کی شہری لوگ ہیں وہاں پر، جس گاؤں میں یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، اس 8 سے 10 ہزار لوگوں کے اندر میری بیوی واحد خاتون ہے جو پردہ شرعی کرتی ہے۔ سوچیں، حجاب کرنا، نقاب کرنا، اور نقاب میں جانا باہر، بچوں کو اسکول سے لینا، شاپنگ کرنا، اپنا کام کرنا، نقاب کے اندر کرنا، میں واحد آدمی ہوں جس کی داڑھی ہے وہاں پر۔ اب ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو ہم وہاں اقلیات میں ہیں، اکثریت میں کفر ہے، تو جب اکثریت وہ ہوں تو اس کا اثر اور رسوخ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ داڑھی ٹوپی پہنتے ہو، آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ہم چھوٹے تھے، ہمیں داڑھی ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی تھی، یار کلاس کے کسی بندے نے دیکھ لیا تو ہماری عزت کیا رہ جائے کہ یہ تم کیا بنے ہوئے تھے۔ امی پیٹ پیٹ کے ہوئے، جمعہ کا دن ہے، کوئی شرم کر لو، کوئی ٹوپی پہن لو، ہمیں شرم آتی تھی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے خانقاہ ٹوپیاں بھی پہن کے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے عمامے بھی پہن کے پھر رہے ہیں، تو یہ سہولیات آپ کے پاس موجود ہیں، اس کی اگر آپ لوگوں نے قدر نہ کی، آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا سوچنا ہے، تو اس کے لیے جس شخص کی بڑی سوچ ہو اس کے ساتھ مل کے سوچیں، اپنی سوچ نہ لڑائیں۔
مفتی کلیم اللہ صاحب ہیں، مفتی شبیر صاحب ہیں، مفتی عاطف صاحب ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو جاننے لگے. میں آپ لوگ کے پاس یہاں ہوں، میں اپنی محنت کوئی کر رہا ہوتا تو شاید آپ لوگ مجھے بھی نہ جانتے. تو جس شخص کی سوچ بڑی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ رہیں، اس کی کاوش میں محنت کریں تو آپ کی سوچ بڑی ہو جائے گی. سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ وہ کیا وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے. اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ صحابہ ہے نا، بڑی سوچ کے پورے عالم کے اندر دین پہنچانا ہے. پھر جب روم فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سراقہ کے کنگن ڈھونڈ رہے ہیں، کہا مجھے سراقہ کے کنگن لا کے دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ، اپنے دور میں قسطنطنیہ کی طرف لوگوں کو روانہ کیا. اس لیے کیا کیونکہ اس فوج کی تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ یہ کام ہونا ہے تو میں کیوں اس کا سر انجام نہ دوں. آپ لوگوں کے پاس بڑی سوچ کے علماء ہیں کہ پوری دنیا میں عقائد پہنچ جائیں اہل سنت والجماعہ کے. یہ نظریہ لے کر آپ گلی گلی پھریں، آپ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس معاشرے میں ہیں، کس محلے میں ہیں، کس گلی میں رہتے ہیں، کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کس گاؤں میں رہتے ہیں. آپ کی سوچ بڑی ہے نا، تو آپ اپنی سوچ جتنی بڑی رکھیں گے تو آپ اتنا آگے چلے جائیں گے. سوچ محدود رکھیں گے، صرف گلی کا سوچیں گے تو گلی میں رہ جائیں گے. آسٹریلیا میں لوگ ترس رہے ہیں، حفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، تراویحیں پڑھانے کے لیے حفاظ نہیں ہیں. اور اگر باہر سے کوئی حافظ آ جاتا ہے ترکی سے، بوزنیا میں، وہاں داڑھی نہیں ہے ان کی. ترکی کے جو امام ہیں ان کے اوپر 100 سال تک یہ ممانعت تھی کہ وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے. تو ہمارے ہاں جتنی بھی ترکی کی مساجد ہیں ان کے امام صاحب کی داڑھی نہیں ہوتی. اور یہ ہمارے وہاں کے حفاظ کرام نہیں ہیں، اپنا حافظ نہیں ہے. اگر حافظ کہیں ہے بھی صحیح تو اس بیچارے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اور اگر ہم یہ مسائل وہاں سمجھائیں لوگوں کو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہاں کسی کے پیچھے نماز کون پڑھے گا؟ تو ہمارے لیے اور مسائل ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس اساتذہ موجود ہیں، اثاثہ ہیں یہ آپ لوگوں کا. اگر آپ ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، ان سے پوچھیں، ان سے تعلق رکھیں کہ سر جی میں کیسے کام کروں، مجھے سکھائیں. ایک ہے کتاب سے سیکھنا، کتاب سے بھی آپ بہت کچھ علم سیکھ سکتے ہیں، عبارت سیکھ سکتے ہیں، لیکن حکمت و بصیرت سیکھنے میں آپ کو کسی اہل اللہ کے ساتھ جڑنا پڑنا ہے. اور استاذ محترم کا جو مزاج ہے، میں بھی استاد جی سے یہ باتیں کرتا کہ چھوٹی چھوٹی چیز، کس کو کال کیسے کرنی ہے، کس کو میسج کیسے کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استاد جی ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. کھانا کیسے کھانا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، کون سا جواب اس کو دینا ہے، کون سا جواب نہیں دینا. اور میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، میں کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوں کہ میں یہاں کہوں کہ میں آپ کے پاس شیخ الحدیث بیٹھا ہوں. میں کوئی شیخ نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، لیکن انہی اساتذہ کے طفیل سیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اثاثہ دیا ہے، یہ مرکز دیا ہے. یہ مرکز ہمارے پاس ہوتا تو آپ دیکھتے ہم دھوم کیسے مچاتے. ہمارے پاس یہ اساتذہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کو قدر شاید نہ ہو، یا اس ملک کو شاید قدر نہیں ہے اس جگہ کی. یہ مرکز اہل سنت والجماعت جو ہے، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اینٹوں کی جگہ نہیں ہے، یہ افراد سے بنتا ہے. اور یہ افراد جو آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں، جو کوئی اپنے آپ کو وکیل احناف کہلوا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ آگے حنفی لکھوا رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بعض اوقات لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. سنت کا جتنا اہتمام ادھر ہے نہیں ہے، آسٹریلیا میں نہیں ہے. ہمارے یہاں حلال حرام کا کھانے کا مسئلہ ہے کہ کہاں سے کھائیں کہاں سے نہ کھائیں، کون سا بسکٹ کھانا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹافیاں تک ہمارے وہاں حرام ہوتی ہیں. تو ہم نے مخصوص ٹافیاں گنی ہوئی ہیں، مخصوص جو ہے ہم نے کھانے گنے ہوئے ہیں. اور بچوں کو بھی سمجھایا، بچوں آپ نے صرف یہ والی چیز کھانی ہے، یہ والی چیز نہیں کھانی. اسکول جانا ہے، ٹیچر نے کچھ دینا، آپ نے نہیں کھانا. میرا بیٹا اسکول میں صرف 3 مسلمان ہیں، 3 مسلمان. سوچیں پورے اسکول میں 3 مسلمان. تو وہاں معاشرہ کیا ہوگا، کیسے وہ متاثر نہ ہو.
اور وہ استاد جی کی ویڈیوز دیکھ کے استاد جی کی طرح امامہ پہنتا ہے اور علماء کا احترام کرتا ہے. خود میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا محقق سمجھتا ہے، لیکن جب اس کو کہنا کہ مفتی صاحب ہے تو کہتے ٹھیک ہے مفتی صاحب ہے تو ان کے میں ادب کروں گا. اور اگر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہیں ہو، کہہ رہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. خیر استاد جی کی محنت یہ ہے کہ ہمارے گھر اس چیز کے ساتھ جڑ گئے. آج وہاں پر علم دین کورس عالم کورس چل رہا ہے 4 سال، وہاں لوگ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں. عقیدے کا کسی کو علماء کو فکر نہیں ہے. انہوں نے وہ مختصر جو ہے عقیدہ طحاویہ پڑھی ہوتی ہے، اور عقیدہ طحاویہ کی شروحات جو ہیں وہ اکثر غیر مقلدین کی پڑھی ہوتی ہے، مختصر سی کوئی شرح ہو گئی. ہمارے پاس ایک بندہ کتاب لے کر آیا، اوپر کتاب کا نام تھا عقائد اہل سنت والجماعت. تو مجھے کہتے یہ پڑھنی چاہیے، میں نے بھی کہہ دیا بھائی پڑھنی چاہیے، یہ تو ہمارے عقائد ہیں. پھر میں نے نام دیکھا اوپر کہ کس کا لکھا، شیخ ابن عثیمین. میں نے کہا بھائی یہ ذرا کتاب مجھے دکھانا. تھوڑا سا میں نے دیکھا تو وہاں پر اس نے دلائل دیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور یہ پنڈلی کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اس نے یہ باقاعدہ کیا ہے کہ، اور اس کی شروحات اور تفاسیر میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، اس کی انگلیاں بھی ہیں، اور اگر انگلیاں ہیں تو رگیں بھی ہوں گی. خون کا ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں خون کا اس کے اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم خون کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ نص سے ثابت نہیں. اور کہنے کو یہ عقائد اہل سنت والجماعت ہے. اب سوچیں کتنا بڑا طبقہ ہے. استاد جی کی کتابیں تو وہاں ہیں ہی نہیں نا، اپنے اکابرین کی تو کتابیں ہیں ہی نہیں. تو استاد جی نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ ان کا وہ کریں، ترجمہ شروع کر دیں. تو بفضل اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں عقیدہ طحاویہ کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، اسلامی عقائد کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، صراط مستقیم کورس کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور کتب ہیں، رمضان کورس ہو گیا، زکوٰۃ کورس ہو گیا، اس کی جو ہے ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے. ابھی میں مولانا عابد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ استاد جی وہ جو 2 سالہ والا علم دین کورس ہے وہ بھی دے دیں تاکہ اس کا بھی ہم شروع کر لیں، تاکہ اگلے سال سے ہم انگریزی میں پڑھائیں. ہمارے پاس خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس پہلی مرتبہ لوگ تیار ہیں، ہم تیار نہیں. لوگ تیار ہیں، ہم تیار نہیں ہیں. یہاں لوگ تیار نہیں ہیں، آپ تیار ہو جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی، اپنے شیخ کی، اپنے مربی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون سی نعمت ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. واللہ احساس نہیں ہے. اگر ہوتا آپ لوگ سوتے نہیں. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور میں ساری باتیں کیسے بتاؤں. یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ تک بہت اس وقت پہنچتی ہیں جب دنیا میں ایک تہلکہ مچ چکا ہوتا ہے. اب اس کا دفاع کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ایک ہوتے ہیں، وہ 1000 ہوتے ہیں، ایک آدمی کی کون سنتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اپنے اساتذہ سے جو ہم نے پڑھا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی پھر پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلے سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر سیکھنے کی، پھر آگے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو میرے حق میں اور آپ سب کے حق میں قبول فرمائے. اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کریں. آپ کے اساتذہ بہت محنت کرتے ہیں اس پورے نظام کو چلانے میں. آپ لوگوں کی خدمت کر کے، آپ لوگوں کو پڑھا کر، آپ لوگوں کے لیے مطالعہ کرنا، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ وہ کام کرتے ہیں. تو آپ لوگ اگر ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے. دین کی محنت کو کریں، عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کی محنت کو استاذ محترم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس محنت کو کام کو کریں گے. بڑوں کی سرپرستی میں کریں گے. اپنی کریں گے تو شاید فائدہ ہو، شاید، وگرنہ نقصان ہی عموماً ہوتا ہے. ان کی سرپرستی میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گا. ان کی سرپرستی کا نتیجہ میں ہوں. میں چلتی پھرتی دلیل ہوں کہ ان کی محنت کام کر رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے. آپ کی محنت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. تو لہٰذا جو دلائل موجود ہوں، اپنے اکابرین کا جب چیز ایک موجود ہو تو اسی طرز پہ چلے تو اسی میں خیر ہوگی.